ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی فالج کا اٹیک ہو جائے نا تو زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہاسپٹل لے گئے تو اس کے ریکوری کے چانسز زیادہ ہیں. تو ایسا ہے؟ اف ہے تو اس کی کیا ڈیوریشن ہوتی ہے, کتنے ٹائم لمٹ ہوتی ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہمارے پاس 4.5 گھنٹے ہیں موجود، جس کی وجہ سے ہم اس اسٹروک کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں بہت جلد سے جلد، اور اس کا آؤٹ کم بہت بہتر ہے. چاہے وہ اسٹروک آرٹری کی رپچر کی وجہ سے ہو تو اس میں بھی اگر ہم جلد سے جلد ہاسپٹل میں لے جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہم بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں، اور وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ڈیو ٹو دا ہیمریج اسٹروک، وہ بھی جو ہے اس کا آؤٹ کم اچھا ہوگا. باقی رہ گیا اگر پیشنٹ کو ذرا سا بلڈ کلاٹ کی وجہ سے اسٹروک ہو رہا ہے اور جلد سے جلد آپ اس نزدیک ہاسپٹل میں چلے جائیں جو کہ کلاٹ بسٹر میڈیکیشن جس کو ہم ٹی پی اے اور ٹی این کے کہتے ہیں، اگر وہ اویلیبل ہے تو جلد سے جلد اگر ہم اس کو دے دیں، اور اس میں بھی باقاعدہ کرائٹیریا موجود ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں ہم باقاعدہ پوچھتے ہیں پیشنٹ سے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایبسولوٹ کنٹرنڈیکیشن جس میں ہم وہ میڈیکیشن نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل اگر فرض کریں پیشنٹ جو ہے وہ بلڈ تھنر لے رہا ہے، بلڈ تھنر ڈیفائن ایز کومڈین ہو گئی یا سم ٹائم ایلاکوس ہو گئی اور زرالٹا، تو یہ ڈفرینٹ میڈیکیشنز ہیں جس میں ہم کلاٹ بسٹر میڈیکیشن نہیں دے سکتے. تو ہمیں میڈیکیشن لسٹ چاہیے ہوتی ہے، اس چکر میں ہمیں پھر اس کے بعد بلڈ پریشر بھی اس میڈیکیشن سے پہلے مینیج کرنا پڑتا ہے. اگر ہم وہ میڈیکیشن دے دیں بیفور کنٹرولنگ دا بلڈ پریشر، ایون بلڈ پریشر کین کاز ویری بیڈ ہیمریج ود while using the medication. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ایکٹیو انفیکشن تو نہیں چل رہا ہارٹ میں، یا کوئی ہمیں جو بڑی سی آرٹری ہے اس میں کوئی ڈائسیکشن تو نہیں آ رہا، وہ آرٹری ٹیئر تو نہیں آیا ہوا، یا پھر کوئی ایکٹیولی ہیمریج تو نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم کلاٹ بسٹر میڈیکیشن دیں گے تو وہ اور بلیڈنگ ہو جائے گی، تو وہ ایک ایبسولوٹ کنٹرنڈیکیشن لسٹ ہے. ایک اور جو ہے وہ لسٹ وہ یہ کہ اینی برین ٹیومر ہو یا پھر ایری ٹیومر، ایکٹیو ٹیومر ان دا بیلی ہو، اس میں ہم نہیں دے سکتے، یا پھر لو پلیٹلیٹس کی ہسٹری ہو. یہ ایبسولوٹ کنٹرنڈیکیشن لسٹ کو ہم باقاعدہ کرائٹیریا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سی ٹی اسکین میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دیر تو نہیں ہو گئی، کیونکہ سی ٹی اسکین میں جو ہے ارلی چینجز میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا عموماً انفارکٹ میں، اور اگر ود ان 4 آور ہیف ونڈو ہے تو اس میں ہم وہ کلاٹ بسٹر میڈیکیشن دے سکتے ہیں، اور رزلٹ از ویری ویری گریٹ. سو جو کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے، جلد سے جلد ہمیں پیشنٹ کو نیئرسٹ کلوزسٹ ہاسپٹل جن کے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ وہ کلاٹ بسٹر میڈیکیشن دے سکیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ہاسپٹل ہے جو کہ اسٹروک کو مینیج کر سکتا ہے. ابھی آپ نے میڈیکیشنس کی بات کری تو بلڈ کلاٹنگ ہو جاتا ہے، اکثر جن لوگوں کا خون گاڑھا ہوتا ہے ان کو خود بخود بلڈ کلاٹنگ کے ایشوز ہوتا ہے. تو یہ جو میڈیکیشنز ہیں، اب ہر میڈیکیشنز کے آبویسلی ڈفرینٹ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. بلڈ کلاٹنگ میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی کامن ہے؟ سو اس میں جو ہے بلڈ کلاٹنگ تو اس کسی کبھی فیملی میں بھی کوئی ڈیزیز پروسیس چلتا ہے جو کہ فیملی ہسٹری مل جاتی ہے ہمیں، لیکن عموماً جو ہے اگر یہ بلڈ جو میڈیکیشن ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ عموماً پیشنٹ لے رہا ہوتا ہے، اور وہ موسٹ کامن ریزن جو لے رہا ہوتا ہے وہ ایٹریل فبریلیشن کی وجہ سے، جہاں پہ ہارٹ ردم سلو فاسٹ چل رہا ہوتا ہے. جب سلو ہوتا ہے تو ادھر ایک ایٹریل اپینڈیج ہے، ایک ساکٹ بنا ہوا ہے، اس میں اسٹیسس آف دا بلڈ ہوتا ہے، بلڈ رکتا ہے، وہ کلاٹ فارمیشن کرتا ہے اور پھر وہ تھرو کر دیتا ہے اسٹروک. تو اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ بلڈ تھنر جو کہ کومڈین ہو گئی یا وارفیرن یا ایلاکوس لیتے ہیں. لیکن اوور آل جو پیشنٹس کی فیملی میں جو ہسٹری چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو خود بتائے گا پیشنٹ. سو میڈیسنس ہسٹری پہ کرتا ہے، کچھ ریلیشن ہے ان دونوں کا؟ نہیں، دیر از نتھنگ.